ہم خبر کہ اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ جنوبی لبنان پر حملوں میں مزید اطلاعات آ رہی ہیں کہ 5 شہری شہید ہو گئے ہیں جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں۔ تو اہم خبر کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ جنوبی لبنان کو اس دفعہ نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور جنوبی لبنان پر حملوں میں مزید 5 شہری شہید ہو گئے ہیں جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل مسلسل نشانہ بنا رہا ہے، وحشیانہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ ایک تو ایران کو نشانہ بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی ملک لبنان کو نشانہ بنا رہا ہے۔ تو اسرائیل لبنان پر وحشیانہ بمباری کر رہا ہے اور اسرائیل کی وحشیانہ بمباری جاری ہے، اس وقت بھی جاری ہے۔ مناظر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جنوبی لبنان پر حملے کیے گئے ہیں۔ جنوبی لبنان پر ہونے والے حملوں میں ابھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ مزید 5 شہری شہید ہو گئے ہیں جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں۔ انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے لبنان کا۔ جنوبی لبنان کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، اور ان تازہ حملوں میں 5 شہریوں کی شہادت کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جبکہ 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں بھی اسرائیل کے وحشیانہ حملے لبنان پر جاری ہیں، اور ان حملوں میں تازہ حملوں کے نتیجے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ 5 شہری شہید ہوئے ہیں جبکہ 6 زخمی ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل کی جانب سے مسلسل جاریت کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عام معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آج بھی ابھی تک جو اطلاعات آئی ہیں اس کے نتیجے میں 5 شہریوں کی شہادت کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں جبکہ ان تازہ حملوں میں 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں اسپتال منتقل کیا ہے۔ تو اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ بمباری کا سلسلہ مسلسل جاری ہے۔ جنوبی لبنان پر حملوں میں مزید 5 شہری شہید جبکہ 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ امریکہ کا ابنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے اتحاد بنانے کا منصوبہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اتحاد بنانے کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے عالمی اتحاد کے عملی ایکشن میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ امریکی اخبار کی جانب سے ایسا بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو امریکہ کا ابنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے اتحاد بنانے کا منصوبہ، اور یہ اتحاد بنایا جائے گا، اس کا ایک خاکہ بھی پیش کیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز۔ ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہاز ہیں، اتحادی آگے آئیں، ہماری مدد کریں اور ایک اتحاد بنایا جائے تاکہ وہاں سے جو جہاز گزر رہے ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ اور اب باقاعدہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکہ کا ابنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے اتحاد بنانے کا منصوبہ، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اتحاد بنانے کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ امریکی اخبار کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے عالمی اتحاد کے عملی ایکشن میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں، امریکی اخبار یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو اہم خبر ابنائے ہرمز کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے خاص نظر، اور آج چیلنج بھی کیا ہے پاسداران انقلاب نے امریکی صدر کو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ابنائے ہرمز کو ہم کنٹرول کریں گے، ایران نے اپنا کنٹرول اس کے اوپر چھوڑ دیا ہے، تو امریکی بحریہ کو وہاں پر بھیجیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو ایسے میں امریکہ کا ابنائے ہرمز میں جہازوں کی حفاظت کے لیے باقاعدہ اتحاد بنانے کا منصوبہ، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اتحاد بنانے کا اعلان کرنے کی تیاری کر رہی ہے، امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اسرائیل نے امریکہ کی مخالفت کے باوجود ایران کی تیل کی تنصیبات پر حملے کیے ہیں۔ امریکی اخبار کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے اسرائیل کا خیال تھا کہ تیل کی تنصیبات پر حملے سے ایرانی حکومت میں افراتفری پھیلے گی۔ امریکی اخبار یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیل کے تیل کی تنصیبات پر حملوں سے خطے میں تیل کی تنصیبات پر حملے ہوئے ہیں۔ امریکی اخبار کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو اہم خبر آ رہی ہے کہ امریکہ مخالفت کر رہا ہے کہ آپ نے حملے نہیں کرنے۔ اسرائیل کو یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کی جو تیل تنصیبات ہیں اس پر حملے نہیں کیے جائیں، لیکن اسرائیل باز نہیں آ رہا۔ اسرائیل کا خیال تھا کہ تیل کی تنصیبات پر حملے سے ایرانی حکومت میں افراتفری پھیلے گی۔ امریکی اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے اسرائیل کے تیل کی تنصیبات پر حملوں سے خطے میں تیل کی تنصیبات مشکل میں پڑ سکتی ہیں، خطرے میں پڑ سکتی ہیں۔ امریکی اخبار کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ ایران کی دبئی اور دوحہ میں مخصوص علاقوں کے شہریوں کو انخلا کا انتباہ۔ ان علاقوں میں امریکی اہلکاروں کی موجودگی کی خبر ہے۔ ایرانی فوج کی جانب سے ایسا بتایا گیا ان علاقوں کو ممکنہ طور پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی فوج کی جانب سے واضح پیغام دیا گیا ہے۔ تو ایران کی دبئی اور دوحہ میں مخصوص علاقوں کے شہریوں کو انخلا کا انتباہ، یعنی ایران کی جانب سے دبئی
اور قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مخصوص علاقوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے کہ ان علاقوں سے شہری انخلا کر لیں، چونکہ ان علاقوں میں امریکی اہلکاروں کی موجودگی کی خبر ہے تو کسی قسم کا حملہ یہاں پر ہو سکتا ہے۔ کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کا ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کا آبنائے ہرمز کھولنے سے متعلق تبادلہ خیال۔ برطانوی وزیر اعظم نے صدر ٹرمپ سے فوجیوں کی ہلاکت پر تعزیت کی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایرانی بحریہ ختم ہو گئی تو ہمت دکھائیں، خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیجیں، ابھی وہ میزائل استعمال ہی نہیں ہوئے جو 2025 میں تیار کیے تھے، جون 2025 کے بعد تیار ہونے والے میزائل تو ابھی سامنے ہی نہیں لائے۔ لاہور کے علاقہ چونگ میں 5 ماہ قبل نوجوان کے اندھے قتل کا معمہ حل ہو گیا، مقتول کی محبوبہ اور اس کا شوہر مرکزی ملزم نکلے۔ خاتون ملزمہ نے مقتول مدثر کو ملنے کے بہانے گھر بلایا اور بوتل میں زہر ملا کر پلایا۔ فہد بھٹی سے تفصیلات جانتے ہیں۔ فہد، معمہ حل ہو چکا ہے؟ جی بالکل، چونگ کے علاقے میں یہ 5 ماہ قبل واردات ہوئی تھی ایک نوجوان کے قتل کی، جس میں پولیس کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان جو ہیں اس میں دونوں ملزمان ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 5 ماہ قبل مدثر نامی نوجوان کے اندھے قتل کی تفتیش شروع کی گئی تو اس کا جو تعلق ہے وہ ایک خاتون کے ساتھ نکلا جو اس کی قریبی دوست تھی۔ اس کو شامل تفتیش کیا گیا تو اس نے جو ہے وہ ابتدائی طور پر اپنے بیانات ریکارڈ کروائے تو اس کے خاوند کو بھی جو ہے وہ شامل تفتیش کیا گیا۔ مقتول کی دوستی تھی اس خاتون کے ساتھ اور اس ملزمہ کے خامد نے مل کر، ان دونوں نے مل کر جو ہے وہ یہ منصوبہ بندی کی تھی مدثر نامی نوجوان کے قتل کی، اور اس کو اپنے گھر بلایا ملزمہ نے اور اس کو بوتل میں زہر دے کر جو ہے وہ مار دیا۔ 2 روز تک جو ہے یہ ٹھیک ہے فہد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بے حد شکریہ۔ کراچی سے راولپنڈی جانے والی پاکستان ایکسپریس مہراب پور میں ڈی ریل ہو گئی۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق ریلیف ٹرین روہڑی سے روانہ ہو چکی ہے۔ آج دوپہر کو بھی مہراب پور میں لاکھا روڈ میں مسافر ٹرین مال بردار گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ ریلوے کی جانب سے ٹریک بحال کے لیے تاحال ریسکیو عمل جاری ہے۔ مال بردار ٹرین کی بوگیوں کو ریلیف ٹرین کے ذریعے لائن سے ہٹایا جا رہا ہے۔ اور فرانس میں بلدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ صدر میکرون اور خاتون اول نے بھی ووٹ کاسٹ کیا۔ 1.5 درجن سے زائد پاکستانی نیاد امیدوار بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں پیرس سے صاحبزادہ فرحان سے۔ صاحبزادہ فرحان، اوور ٹو یو۔ فرانس کے بلدیاتی الیکشن کا آج پہلا دور ہے جس میں 4 کروڑ 85 لاکھ کے قریب ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے اور اپنے علاقے میئر چنیں گے۔ اس الیکشن میں ایک دلچسپ چیز یہ ہے کہ اس دفعہ بھاری تعداد میں پاکستانی نژاد نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس الیکشن میں بھرپور حصہ لے رہے ہیں اور اس عزم کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ وہ فرانس کی سیاست میں ایک مضبوط اور مثبت کردار ادا کر کے جہاں فرانس کی ترقی میں اپنی کمیونٹی کی طرف سے ایک اہم کردار ادا کریں گے، وہی پاکستان کا مثبت امیج بھی سامنے لائیں گے۔ پاکستانی کمیونٹی کے نمائندوں کی کوشش یہ ہے کہ پاکستانی نوجوان منتخب ہو کر فرانس کی ترقی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا امیج بہتر ہیں۔ بہت شکریہ۔ سی ایم پنجاب انرجی سیونگ سائیکلنگ رائیڈ 2026 کا انعقاد لاہور کے سی بی ڈی روڈ پر کیا گیا۔ نوجوانوں، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مائرہ ہاشمی اس وقت سائیکل رائیڈرز کے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی مائرہ، بتائیے۔ اس وقت میں سی بی ڈی روڈ پہ موجود ہوں جہاں صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر کی جانب سے سی ایم پنجاب انرجی سیونگ سائیکلنگ رائیڈ 2026 کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میرے پیچھے اس وقت آپ کو نوجوانوں کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، فیملیز کی بڑی تعداد نظر آ رہی ہے، مسلمان موجود ہے، سکھ موجود ہے، کرسچن موجود ہے، بھائی چارے کا پیغام عام کیا جا رہا ہے۔ تو ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اس طرح کی سرگرمیوں کا آغاز اور بھی زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ مینٹلی اور فزیکلی پیس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو بہت زیادہ انکریز کرتے رہنا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، ایسے میں سائیکلوں پر تو آنا ہی تھا۔ سائیکل میں پیٹرول نہیں ڈلتا اور سائیکلنگ بہت اچھی چیز ہے، آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ پاکستان ایک گلدستہ ملک ہے اور ہم سب دیکھو ہمارے ساتھ کرسچن کمیونٹی، مسلم اور سکھ سب اکٹھے ہیں اور پاکستان ایک خوشحال ملک ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم پاکستانی ہیں، پنجاب گورنمنٹ کا شکریہ اس ایونٹ کو ارینج کروانے کے لیے۔
بہت اچھی ہیلتھی ایکٹیویٹی یہاں پہ ہو رہی ہے. ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ انرجی کو محفوظ کیا جائے, توانائی کو محفوظ کیا جائے اور صحت مند سرگرمیوں کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے.